بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 7 سے اور انوائرمنٹ کی بک سوشل سائنس، اس کا چیپٹر نمبر 3 اور چینجنگ ارتھ، اس سے ہم نے لیا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھے انڈوجینک فورسز اینڈ ایکزوجینک فورسز، اور اس حساب سے پھر ہم نے آج جو ہے وولکینو پڑھنا ہے کہ وولکینو جو ہے کیسے آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھو گے، a volcano is a vent opening on the earth's crust through which molten material erupts suddenly۔ اب وولکینو سے کیا ہو جاتا ہے، یہ ایک وینٹ ہوتا ہے زمین کی سرفیس پہ۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھو کہ یہ ایک وینٹ ہے، اوپننگ ہے، تو وہاں سے جو ہے مولٹن مٹیریل جو ہے، یہ والا مولٹن مٹیریل یہ یہاں سے اوپر چلا جاتا ہے اور پھر باہر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو similarly when lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates۔ اسی طریقے سے جب لتھوسفیرک جو پلیٹس ہوتے ہیں، جب وہ موو کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ارتھ وائبریٹ کرتی ہے۔ The vibrations can travel through all around the earth۔ تو یہ جو وائبریشنز پیدا ہو جاتی ہے، یہ پورے زمین پر پھیل سکتی ہیں۔ These vibrations are called earthquakes۔ یہ جو وائبریشنز پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو ہم earthquakes کہتے ہیں۔ The place in crust where the movement starts is called the forks۔ اب جو جہاں پہ یہ پیدا ہو جاتی ہیں یہ مومنٹس، جہاں پہ یہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اس کو ہم فوکس کہتے ہیں۔ The place on the surface above the focus is called epicenter۔ اب جہاں پہ یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو ہم فوکس کہتے ہیں، لیکن یہ ارتھ کے اندر جو پلیٹس ہوتے ہیں ان میں جو ہوتا ہے، تو سرفیس کا جو ایریا ہے جس کے نیچے یہ پلیٹس جو ہے موو کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایپی سینٹر۔ تو وائبریشنز ٹریول آؤٹ ورڈس فرام دا ایپی سینٹر ایز ویوز۔ یہ جو وائبریشنز ہیں، یہ جب ایپی سینٹر سے باہر آتے ہیں تو یہ ان دا فارم آف ویوز آتی ہے۔ اور زیادہ greatest damage is usually close to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the epicenter۔ زیادہ نقصان ظاہر سی بات ہے جہاں پہ یہ پیدا ہو جاتی ہے، جہاں پہ اس کا ایپی سینٹر ہو، اور جو ہی ہم اس ایپی سینٹر سے دور چلے جاتے ہیں تو ان ویوز کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک برتن لینا ہے، اس میں پانی بھرنا ہے، اور اس پانی والے برتن پہ اوپر ڈھکن رکھنا ہے، اور اس ڈھکن پہ تھوڑے سے ہم نے مٹر رکھنے ہیں، اور پھر جو ہے اس کا جو ڈھکن بند کرنا ہے، اور اس پہ وہ چمچ رکھنے ہیں اور کچھ بیڈس رکھنے ہیں۔ تو جب واٹر بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ پاتے ہو کہ بوائلڈ واٹر سے جو ہے ڈھکن وائبریٹ ہو جاتا ہے، اور ڈھکن جب وائبریٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ جو چیزیں ہیں وہ ادھر ادھر جانے لگتی ہیں، کچھ چیزیں گر جاتی ہیں، تو ساؤنڈ بھی پیدا ہوتا ہے اور وائبریشنز بھی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے ارتھکویک آ جاتا ہے۔ اب یہ ارتھکویک جو آتا ہے، یہ جو ویوز ہے، ارتھکویک کی ویوز جو ہے یہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک پی ویوز، ایس ویوز یا ایل ویوز، یا ہم پی ویوز کو لانگیٹیوڈنل ویوز بھی کہتے ہیں، ایس ویوز کو ٹرانسورس ویوز بھی کہتے ہیں، ایل ویوز کو سرفیس ویوز بھی کہتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ارتھکویک جو ہے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو لیکن ایک چیز ہم کر سکتے ہیں، اس سے جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں۔ اگر
ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی اگر ہم پہلے سے پریپیئر ہو. تو کچھ چیزیں ہیں جو لوگوں نے آبزرو کیے ہیں بہت سالوں سے خود ہی، کہ فار ایگزامپل اگر جب کسی جگہ پہ ارتھ کوئک آنے والا ہو تو وہاں کا جو اینیمل بیہیویئر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل مچھلیاں جو پانی میں ہوتے ہیں ان کا بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں، ان کا اچھلنا، ان کا ٹوٹل اب نارمل بیہیویئر دیکھا گیا ہے. اسی طرح سانپ جو زمین کے اندر ہوتے ہیں، سرفیس کے نیچے ہوتے ہیں، ہولز میں ہوتے ہیں، وہ باہر آنا شروع کرتے ہیں. اب یہ تو ہے کہ لوگوں نے آبزرو کیا ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہے. اگر فار ایگزامپل ہم بھی ایسی چیزیں دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ سچ ہو، اور پھر اس طریقے سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ارتھ کوئی آنے والا ہے. تو اگر ہمیں اس چیز کی اطلاع ہو جائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے بلڈنگ سے باہر آئیں گے اور کسی سیف جگہ پہ رہنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ جب بلڈنگیں گر جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے لوگ دب جاتے ہیں بلڈنگز کے نیچے، تو اس وجہ سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو خیر، اب ہمیں کچھ ٹپیکل چیزیں جاننے ہوں گے ارتھ کوئک کے بارے میں. سب سے پہلے سسموگراف ایک ایسی مشین ہے جس سے ہم ارتھ کوئک جو ہے وہ میجر کرتے ہیں. پھر میجر جو سسموگراف کی مشین سے کرتے ہیں، لیکن اس میں جو اسکیل ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم ریکٹر اسکیل کہتے ہیں. اور اگر ارتھ کوئک چھوٹا ہو، یعنی اس کی جو اسٹرینگتھ ہو زیادہ نہ ہو، 2 یا اس سے لیس ہو، تو وہ زیادہ ہم فیل نہیں کر پاتے اور اس سے زیادہ نقصان نہیں ہو جاتا ہے، یا یہ کہے کہ اس سے نقصان نہیں ہو جاتا. تو اس کے بعد آ جاتا ہے 5 ارتھ کوئک، جس کی ریکٹر اسکیل پہ 5 میگنیچیوڈ ہو، تو وہ تھوڑا سا ڈیمیج کر پاتا ہے. اور زیادہ ڈیمیج جو ہے وہ 6 سے زیادہ میگنیچیوڈ والا ہو یا 7، تو یہ میجر ارتھ کوئکس ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں اب ارتھ کوئک اگر آ جائے اور ہم اسکول میں ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ارتھ کوئک کسی جگہ پہ آیا ہو اور بچے اسکول میں ہو تو ان بچوں کو کیا کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل اگر یہ اسکول بلڈنگ 1 اسٹوریڈ ہے تو بیسٹ چیز ہے کہ آپ اسکول سے باہر آ جائے اور اسکول کا جو گراؤنڈ ہے اس میں جمع ہو جائے. تو ایک ڈیمیج سے بچ سکتا ہے انسان. فار ایگزامپل اگر بلڈنگ کولیپس ہو جائے تو اس وجہ سے جو ہے اسکول میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ دب جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اسکول کے باہر آ جائے اور گراؤنڈ میں بیٹھے، جہاں پہ پیڑ گرنے کا یہ جو ہے خطرہ نہ ہو اور کوئی بڑی بلڈنگ نہ ہو، تو وہاں پہ ہم اپنے آپ کو سیفٹی میں رکھ سکتے ہیں. اب رہی بات اگر ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ ہے، اس میں بچے ہیں اور ان کا نیچے آنا بہت ہی مشکل ہے، تو وہ کیا کریں گے. اگر اس اسکول میں ڈیسکس ہیں تو وہ ڈیسکس کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، اس سے اگر کوئی چیز اوپر سے گرے گی تو وہ ڈیسک پہ گرے گی، سر بچ جائے گا. تو اگر اللہ کرے تو وہ یہ اس سے تھوڑا سا بچاؤ ہم کر سکتے ہیں. دوسری بات، کونے جو ہوتے ہیں بلڈنگ کے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں، لیکن سب وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن جو بھی پہنچ سکتا ہے وہ وہاں پہ بیٹھ جائے اور اپنے سر پہ بیگ رکھے، اپنے سر پہ کچھ ایسی چیز رکھے تاکہ اگر اوپر سے کوئی چیز آ جائے تو وہ اس چیز سے اس کا سر جو ہے بچ سکے. کیونکہ سر جو ہے، اگر سر پہ چوٹ لگتی ہے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. باقی چیزوں پہ، ٹانگ پہ
اگر چوٹ آ جائے یا بازو پہ چوٹ آ جائے تو انسان بچ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ٹانگ چلی جائے، ہاتھ چلا جائے، لیکن انسان تو بچ سکتا ہے. لیکن سر پہ اگر چوٹ آئے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بچنا. تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارا سر ہے. تو اس وقت ہم اپنے سر کی جو ہے وہ سیفٹی میں رکھنے کی کوشش کریں گے. باقی اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا میگنیچیوڈ ہے. اگر زیادہ میگنیچیوڈ ہے تو بلڈنگ بھی گر سکتی ہے، تو وہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہو گیا کہ